أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدینہ منورہ طیبہ طابہ شہر رسول دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سب کو سلام عقیدت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کی وجہ سے خوف و ہراس اور پوری دنیا کا نظام معطل اور معاشی اور اقتصادی طور پر کائنات ارض کا پہیہ جام ہو چکا ہوا ہے۔ ان ایام میں جہاں کائنات کی رونقیں بوائے حرمین شریفین مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ سمیت مساجد و مدارس میں نظام کار میں وہ تبدیلی جو سوچی نہیں جا سکتی تھی، وہ تبدیلی آج ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایسی خبریں کہ ان حالیہ ایام میں جہاں بڑی بڑی شخصیات علماء کرام کا داغ فراق کا غم اور حزن کہ جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور دیگر بہت سارے علماء کرام، مشائخ عظام، قراء کرام جن کے جنازے حالیہ دنوں میں اٹھے، میں اس موقع پر کیا عرض کروں، اتنا کہوں گا کہ علامات قیامت میں علم کا اٹھایا جانا اور قحط الرجال علماء کے اس دنیا سے جانا ایک بہت بڑا ہمارے لیے ثانیہ ہے اور بڑی غم کی بات ہے۔ میں مدینہ منورہ سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت کے لیے علماء کرام، مشائخ عظام انشاءاللہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور ہمیں ضرور دکھائیں گے۔ یہ چند دن جو خوف و ہراس کے ہیں، انشاءاللہ مستقبل اسلام کے جھنڈے کے بلند ہونے کے ساتھ انشاءاللہ پوری دنیا میں تکبیر کی آوازوں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک مومن اللہ کہنے والا جب تک ہے۔ اس دنیا میں کسی نے نہیں جینا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر شخص اس پر پورا یقین رکھتا ہے۔ جو رب کائنات کو نہیں مانتا، جو آخرت کی زندگی کو بھی نہیں مانتا، مگر موت کی حقیقت ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کا انکار کسی کو نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ سے پوری امیدوں کے ساتھ اس دنیا میں دین اسلام کے کام کو ہم اپنے لیے اخلاص کے ساتھ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ میں پیغام دے رہا ہوں، اعتصام بحبل اللہ کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ بس انسان ڈرتا رہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اذا جاء اجل لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ گھڑی جب موت کی آتی ہے تو اس کو ایک لمحہ نہ کوئی ڈاکٹر پیچھے کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑی طاقتیں اور قوتیں مل کر اس کو آگے کر سکتے ہیں، نہ پیچھے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون، موت ہر ایک کا پیچھا کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں اس موقع پر اپنے مغموم اس پیغام میں یہی کہوں گا، جتنے مریض اس وقت ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ہم سب کے مریضوں کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، ہر بیماری سے، ہر وبا سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں لے لے۔
ایک دوسرے کو محبت اور پیار سے دیکھیں، ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کریں۔ اور میں دوبارہ وہی پیغام دوں گا جو میں نے پہلے بھی آپ کو یہی پیغام دیا ہے کہ جس کی بھی خبر ملے کہ اس دنیا سے رحلت کر رہا ہے تو اس میں اپنی موت کو بھی یاد کرتے ہوئے فکر آخرت کو اپنائیں۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک تو کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ ہر میت یہی آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوتا ہے کہ مجھے دفنانے والوں تم ذہن میں رکھو کہ تم نے بھی مرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جو جان گئی وہ اللہ کی تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، اور ہم سب نے اس کی طرف جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پر کسی کو فکر نہیں کہ ہم سب نے اس کی طرف جانا ہے۔ یہ ہر میت کا پیغام ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ، وہ کہتے ہیں جو نقصان ہوا، جو ہم سے جدا ہوا، جو ہم سے داغ فراق کر کے چلا گیا، وہ اللہ ہی کا تھا اور اللہ کی طرف چلا گیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے بھی اپنے اللہ کے پاس جانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمام اس دنیا سے رحلت کرنے والوں کا یہی پیغام ہے، قرآن کا یہی پیغام ہے، ہمارے رسول کا یہی پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ الذی خلق الموت، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میں نے موت کو پیدا کیا، والحیات، یہ دنیا زندگی چند روزہ ہے، اس میں تم رہ رہے ہو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس میں میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ تم اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، آخرت کی فکر میں رہو، موت کی یاد میں رہو، گناہوں پر استغفار کرتے رہو، اللہ کی پناہ میں ہر بیماری اور ہر شر سے اللہ کی پناہ لو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات عالی عز و جل، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہنے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، ذو الجلال والاکرام، جو کہ جس کی حکومت، جس کا دبدبہ، جس کا جلال، جس کی سلطنت ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ ہے اور اسی کی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضۃ یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا مگر میں نے اس کو بھی فنا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ اسرافیلی سے پوری کائنات کو رب ذوالجلال نے فنا کرنے کے بعد ساتوں زمینوں کو اپنی دائیں ہاتھ کی مٹھی میں لے کر، اور پھر وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا، ساری زمینوں کو قبضۃ یوم القیامہ اپنے ہاتھ میں قیامت کے دن مٹھی میں لے کر اللہ تعالیٰ مکہ بنائیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمانوں کو لپیٹ کر دائیں ہاتھ پر جس میں مٹھی میں زمینیں، اور پھر آسمانوں کو لپیٹ کر اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، للہ الواحد القہار، پھر اللہ خود ہی اعلان اور تکبیر کا نعرہ خود لگائیں گے، وحدہ لا شریک کا وہ نعرہ ہمیشہ گونج رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس دن اللہ خود نعرے کے جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ اب ساری زمینیں، سارے آسمان، زمینوں کو مٹھی میں لے کر آسمانوں کو لپیٹ کر جبریل امین سمیت ملک الموت کو بھی موت کا مزہ چکھا کر اللہ فرمائیں گے اب ایک میں ہوں جو ایک ہی تھا، جب کچھ نہیں تھا تو میں تھا، اب کچھ بھی نہیں تو میں ہوں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے رب کا چہرہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، حی لا یموت، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. ذات باری عز وجل لا سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. حی لا یموت، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کو کبھی موت نہیں. مگر قیامت کے دن اللہ سب کو پھر زندہ کر کے پھر فرمائیں گے اللہ پاک کہ اب میں بھی ہمیشہ تم بھی ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے. اللہ جن جن کے والدین اور عزیز و اقارب اور مسلمان مرد عورتیں اس دنیا سے جو رحلت کر گئیں، سب کی روحوں کو مقامی لیجین میں جگہ عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور سب کو اے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اے اللہ ان کی برزخی حیات کو جنت کا گہوارہ بنا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما، اور ہم سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. ہم سب کو جنت الفردوس میں سب مسلمان مرد عورتیں جو اس دنیا سے رحلت کر گئی انہیں، اور ہم سب کے والدین بہنوں بھائیوں بیوی بچوں کو، ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدموں میں جگہ عطا فرما کر، نبیین صدیقین شہداء و صلحاء کے ساتھ اے اللہ اس مجلس رسول میں تو اپنا دیدار نصیب فرمانا، اپنا لقاء اپنی رویت حق کے ساتھ رضا کا سرٹیفکیٹ دینا. یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر زوال اور ذلت اور ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا. یا اللہ تمام مسلمانوں کو خوشحال زندگی نصیب فرما. ہم سب انسانوں کو جتنے دنیا بھر میں انسان ہیں سب کو اللہ ہدایت عطا فرما، اور ہم سب کو ہدایت کامل کے ساتھ دین دنیا آخرت میں کامیابی، کامرانی، عزت، عظمت، صحت، عافیت، سلامتی اور تقوی کے ساتھ سعادت دارین نصیب فرما. اور اے اللہ تو اپنے دین کی محنت میں، ختم نبوت کے مبارک مشن میں، اور تو اپنے یا اللہ اسلام اور دین کے احیاء میں قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو پوری دنیا میں پھیلانے میں ہمیں ہر طرح سے پوری دنیا میں کونے کونے تک ہماری آواز کو دین کی محنت کے ساتھ قبول فرما. اور جتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا دعا میں آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ سب کی ہر مشکل پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کی جائز حاجات کو پورا فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میں انشاءاللہ مسجد نبوی شریف، مدینہ منورہ طیبہ طیبہ شہر رسول، دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سب کے لیے، اپنے لیے، اپنے والدین اور سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور آپ بھی ہمارے حق میں دعا کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں ہر ابتلا اور پریشانی سے بچائے. اللہ یا اللہ تو نے یہ جو پوری انسانیت کا پہیہ معیشت کا اور اس کے علاوہ خوشحالی کا جام کر کے رکھ دیا، یا اللہ تیری طاقت، تیری سلطنت، تو بہت بڑی ذات ہے. تو نے ایک غیر محسوس چھپی ہوئی ایک جراثیم سے پوری کائنات کو خوف و ہراس میں ڈال دیا، اور پھر اس سے بڑی قیمتی جانیں جا رہی ہیں. یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو عافیت والی درازی عمر کے ساتھ، دین کی خدمت کے ساتھ، فراخی رزق کے ساتھ، دین دنیا آخرت میں کامیابی، کامرانی، عزت، عظمت کے ساتھ یا اللہ تو سعادت دارین نصیب فرما کر ہم سب کو برزخی حیات میں ہماری قبروں کو جنت کا گہوارہ بنانا، اور پھر قیامت کے دن اے اللہ عرش کے سائے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دست اقدس سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما کر یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی، بچوں اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی ڈاکٹر احمد علی سراج، مدینہ منورہ. دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث
اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔